السلام علیکم، میں ہوں حسام الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویزیبل سائنس۔ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے کرومٹین اینڈ کروموسومز۔ پچھلے لیکچرز کے اندر ہم ڈیٹیل میں نیوکلیس اور نیوکلیولس کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو آج ہم اس نیوکلیس کے اندر یہ جو بلیک کلر میں کرومٹین یا کروموسومز نظر آ رہے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو سمجھانے کے لیے پہلے ہم بات کرتے ہیں کرومٹین کی۔ تو کرومٹین از اے سٹرنگ لائک فائبرز، یعنی یہ رسی کی طرح کے دھاگا نما سٹرکچر ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ڈی این اے اور پروٹین کے بنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ ڈی این اے اور پروٹین کس سٹرکچرز کے اندر اس کے اندر موجود ہوتا ہے کرومٹین کے اندر؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بیڈ لائک نیوکلیوسومز کی شکل میں ہوتا ہے۔ بیڈ کہتے ہیں تسبیح کے دانوں کی طرح۔ مثلا یہاں پہ اس کرومٹین کو ہم بڑا کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گرین کلر کے اندر آپ کو یہ تسبیح کے دانے نظر آ رہے ہیں، سمجھیں تسبیح کے دانے، اور بلیک کلر کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے، تو یہ جو بلیک کلر میں دھاگا ہے یہ دراصل ڈی این اے ہے، اور گرین کلر کے اندر جو تسبیح کے دانے ہیں یہ دراصل پروٹین ہے، اس کا نام ہے ہسٹون پروٹین۔ تو یہ ڈی این اے ہسٹون پروٹین کے گرد ریپ ہوتا ہے، لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ اتنا سا حصہ یعنی یہ ہسٹون پروٹین اور جس کے گرد یہ ڈی این اے ریپ ہے، تو اس ایک حصے کو ہم نیوکلیوسوم کہتے ہیں۔ یہ نیوکلیوسوم ہے، یہ نیوکلیوسوم ہے، تو بہت سارے یہ نیوکلیوسوم ترتیب کے اندر پورے کا پورا یہ کرومٹین بناتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ بیڈ لائک نیوکلیوسوم کیسے ہوتا ہے؟ ڈی این اے ریپس ہسٹون، یعنی یہ جو ڈی این اے ہے یہ ہسٹون کے گرد ریپ ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ انٹرفیز کہتے ہیں جب سیل ڈیوائڈ نہیں ہو رہا، نارمل فیز ہے، نارمل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، تو یہ جو کرومٹین ہوتا ہے نا یہ ڈسپرسڈ ہوتا ہے۔ ڈسپرس سے مراد ہے سیل کے اندر اس طرح سے بکھرا ہوا ہوتا ہے جس طرح آپ کو یہ بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ڈیورنگ سیل ڈویژن جب سیل نے ڈیوائڈ ہونا ہوتا ہے تو یہ کرومٹین کیا کرتا ہے؟ کمپریس ہوتا ہے، سکڑتا ہے ٹو کروموسوم، اور کروموسوم کی شکل میں واضح نظر آ جاتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایک نلکی کے گرد دھاگا جو ہے نا وہ لپٹا ہوا ہے بڑی ترتیب کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں جب دھاگا ترتیب کے ساتھ لپٹا ہوا ہے نا تو وہ کمپریسڈ ہے، اکٹھا ہے، اور اگر آپ اس کا ایک سرا پکڑیں دھاگے کا، نلکی کا سارا دھاگا ادھیڑ دیں اور اس دھاگے کا ایک گچھا سا بن جائے بکھرا ہوا، تو وہ جو بکھرا ہوا دھاگے کا گچھا ہے نا وہ سمجھے کرومٹین ہے۔ تو جب سیل ڈیوائڈ نہیں ہو رہا تو وہ کرومٹین ہے، وہ ڈسپرسڈ ہے، اور جب سیل نے ڈیوائڈ ہونا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کمپریس ہوتا ہے، وہ نلکی کے دھاگے کی شکل میں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو کرومٹین ہے یہ آپس میں کمپریس ہوئے پڑے ہیں، یہ کمپریس ہو کے یہ کروموسوم نظر آ رہا ہے، یہ کروموسوم ہے اور یہ کرومٹین بکھرے ہوئے۔ اچھا، اب ہم اس کروموسوم کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ کروموسوم کے کہتا ہے آرمز ہوتے ہیں، یہ کروموسوم کا آرم ہے، یہ بھی آرم ہے، یہ بھی۔ تو آرمز جو ہیں وہ مل کر کروماٹیڈز بناتے ہیں، یعنی یہ جو ایک طرف والے آرم ہے یہ ایک کروماٹیڈ ہے، اور یہ جو دوسری طرف والے ہیں یہ دوسرا کروماٹیڈ ہے۔ اچھا، ادھر والا کروماٹیڈ اور ادھر والا کروماٹیڈ سینٹر میں ایک پوائنٹ سے جڑے ہوتے ہیں، اس پوائنٹ کو ہم سینٹرومیئر کہتے ہیں، یعنی سینٹرل پوائنٹ سینٹرومیئر ہوگا۔ نمبر یعنی جو کروموسوم کے نمبر ہیں وہ سپیشیز اسپیسیفک ہوتے ہیں، یعنی ہر سپیشی کے اندر کروموسوم کی تعداد مختلف ہوتی ہے، اور اسی کروموسوم کی خاص تعداد کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص سپیشیز ہے۔ مثال کے طور پر جو ہیومنز ہیں، ہیومن کے اندر 46 کروموسوم ہوتے ہیں ڈپلائڈ سیل کے اندر۔ ڈپلائڈ سیل سے مراد ہے باڈی کے کسی بھی حصے کا سیل جو ویجیٹیٹو سیلز ہوتے ہیں وہ ڈپلائڈ سیل ہوتے ہیں۔ اچھا، کم سے کم جو کروموسوم کسی جاندار میں پائے جاتی ہیں نا وہ کچھ آنٹس ہیں جن میں صرف 2 کروموسوم ہوتے ہیں، اور اسی طرح میکسیمم کروموسوم جو پائے جاتے ہیں وہ انڈین فرن ہے، اس کا سائنسی نام ہے اوفیگلوسوم ریٹیکولیٹم، اور اس کے اندر 1260 کروموسوم موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں یہ ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ نمبر ناٹ ریلیٹ ٹو دا کمپلیکسٹی، یعنی کروموسوم کے نمبر اس بات کی نشاندہی نہیں کرتے کہ جاندار پیچیدہ ہے، یعنی جتنا پیچیدہ ہوگا اتنے زیادہ کروموسوم ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کروموسوم نمبر بس ایک سپیشیز کے اسپیسیفک ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا پودے اینیملز کی نسبت زیادہ کمپلیکس نہیں ہوتے ہیں، اینیمل زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں، تو لہٰذا نمبر یہ نہیں بتاتا، کمپلیکسٹی نہیں بتاتا، یہ نمبر بس ایک سپیشی کی اسپیسیفک کریکٹر ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔